اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگنے سے 14 نومولود جاں بحق۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کے وقت نرسری میں 15 بچے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو بچا سکی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 19 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ریسکیو حکام نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل مکمل۔ تمام بچوں کی میتیں والدین کے حوالے کر دی گئیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ پیمز اسپتال کی MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر لگی۔ واقعہ صبح 7 بجے کے قریب پیش آیا۔ 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور 4 ایمبولینسز نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ سانحہ پیمز پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ متعلقہ افسران پر شدید برہمی کا اظہار۔ وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ دیگر ممبران میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر بیرسٹر نویل آوان شامل۔ جب آگ لگی بھاگ کے NICU کی طرف گئی کہ میں اپنے بچے کو بچاؤں، لیکن وہ بچہ وہ NICU سارا بند تھا اور NICU پہ جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھے یہ تینوں نیچے سے آ رہے تھے۔ ڈیوٹی پر اس وقت نہ آیا تھی، نہ نرس تھی، نہ ڈاکٹر، آل ٹو آل سٹاف نہیں، کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم لوگ گئے، یہ راستہ ہم نے خود توڑ کے یہاں سے اپنے ذریعے خود بچے نکالے ہیں۔ ٹوٹل اندر شاید 31 بچے تھے۔ 31 بچوں میں مجھے یاد ہے کہ 9 بچے ہم نے ٹوٹل اٹھائے ہیں۔ 9 بچے ہم نے ٹوٹل اٹھائے ہیں۔ 9 بچوں میں سے مجھے جب تک یقین ہے کہ ٹوٹل ایک بچہ بچا ہوگا۔ آگ لگی ہے، ہم اوپر گئے اور انہوں نے کسی چیز کو کوئی کیپیسٹی نہیں کی ہے، اور تھوڑوں سے ہم نے وہ گیس والے سلنڈر تھے اس کے ساتھ شیشے توڑنے، شیشے توڑ کے دھواں وغیرہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ عملے والا سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ سانحہ پیمز اسپتال کے متاثرہ والدین غم سے نڈھال۔ والدین نے دعویٰ کیا کہ وارڈ میں نہ ڈیوٹی ڈاکٹرز موجود تھے، نہ کوئی سٹاف، دروازے بھی بند تھے جس کی وجہ سے بچوں کو نکال نہیں سکے۔ ہتھوڑوں سے شیشے توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ فائر بریگیڈ تاخیر سے آئی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا کہ چھٹی کے باوجود آگ لگنے کے وقت ICU میں ڈاکٹرز اور ضروری عملہ موجود تھا۔ اسپتال میں آگ بجھانے کے تمام آلات کام کر رہے تھے۔ وارڈ میں آکسیجن کی موجودگی کے باعث آگ نے شدت اختیار کی۔ غفلت کے ذمہ دار افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ واقعے میں کوئی غلطی ہوئی تو مجھے بھی نہیں چھوڑا جائے۔ بچوں کا DNA لینے کے بعد متعلقہ والدین کے حوالے کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا پیمز اسپتال کا دورہ۔ کہا نرسری میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ ICU میں بہت تیزی سے پھیلی۔ آگ لگنے کے وقت 2 ڈاکٹرز، 2 نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف موجود تھا۔ غفلت کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ چیف کمشنر اسلام آباد اور IG نے پیمز میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سانحہ پیمز کئی ماؤں کی گود اجاڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 جڑواں نومولود بھی شامل۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق اسپتال کے ریکارڈ میں ٹوین 1 اور ٹوین 2 کے نام سے درج کیا گیا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کا پیمز اسپتال اسلام آباد آتش زدگی پر افسوس کا اظہار۔ صدر کا ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کا حکم۔ وزیر اعظم نے کہا اندھوناک واقعے پر دل رنجیدہ ہے۔ واقعے کی محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ ذمہ داران کا تعین کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دکھ کی گھڑی میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیمز اسپتال نرسری میں آتش زدگی کے واقعے پر اظہار افسوس۔ کہا اسپتالوں میں آگ بجھانے والے آلات کی موجودگی اور فعالیت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا نرسری میں بچوں کے جاں بحق ہونے کا واقعہ تکلیف دہ ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا پیمز نرسری میں آتش زدگی کے واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سانحہ پیمز اسپتال میں بچوں کی اموات پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے قوم کو بتایا جائے کہ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ایسا سانحہ کیسے پیش آیا۔ مریضوں کی حفاظت یقینی بنانے میں ناکامی کے ذمہ دار افراد کا احتساب کیا جانا چاہیے۔ برطانوی سفارت خانے کا پیمز اسپتال نرسری میں آگ لگنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار۔ کہا متاثرہ والدین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا. جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن شامل. روسی میڈیا کے مطابق سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع. عمان اور ایران کے آبنائے ہرمز میں عارضی راستے کی تجویز. عمان کے وزیر خارجہ کی تہران میں عباس عراقچی سے ملاقات. آبنائے ہرمز سے متعلق فریم ورک پر تبادلہ خیال. مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا فریم ورک میں آبنائے ہرمز کے مشترکہ عارضی شپنگ لین کا قیام, بارودی سرنگوں کی صفائی شامل. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا امن و استحکام کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مستقل سفارتکاری جاری ہے. پاکستانی اور عمانی مہمانوں کے ساتھ مذاکرات میں علاقائی حل پر زور دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری توانائی کے معاہدے کی تجویز کانگریس کو بھجوا دی. امریکی کانگریس کے پاس معاہدے کا جائزہ لینے کے لیے 90 دن ہوں گے. معاہدے کے تحت امریکی کمپنیاں سعودی عرب کو شہری مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی برآمد کر سکیں گی. ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مبارک دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا. دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی. مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. اسلام آباد میں آج قومی سیرت النبی کانفرنس ہوگی. 12 ربیع الاول عقیدتوں, محبت اور درود و سلام کا دن. کراچی, لاہور, اسلام آباد سمیت ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے. گلی گلی, قریہ قریہ سج گیا. شہر شہر چراغاں, اہم عمارات اور مساجد کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا. گھر گھر درود و سلام کی محفلیں. عاشقان رسول کا آقائے دو جہاں سے محبت کا اظہار. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی 12 ربیع الاول پر قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد. صدر آصف علی زرداری نے کہا یہ دن خوشی, عقیدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کے عہد کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیرت طیبہ عدل, انصاف, مساوات, اخوت اور احترام انسانیت کا درس دیتی ہے. ساہیوال میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 1500 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا. درود و سلام کی محفل میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا گیا. پیٹرول 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر مہنگا. ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 11 پیسے فی لیٹر اضافہ. حکومت نے 2 روز کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 1 لیٹر پیٹرول 343 روپے 10 پیسے کا ہو گیا. ڈیزل کی قیمت 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر. امریکہ ایران جنگ بندی میں متوقع توسیع کی اطلاعات پر خام تیل کی قیمتیں 8% تک گر گئیں. امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک نیچے آ گئی. برطانوی خام تیل $87 اور اماراتی تیل $92 فی بیرل پر آ گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران ناکام ہو رہا ہے. ایران کے پاس اپنی فوج کو ادا کرنے کے لیے بھی رقم نہیں. آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی یا تباہ کر دیں. نئی بارودی سرنگیں بچھانے پر جہاز یا کشتی فوری تباہ کریں گے. بارودی سرنگیں بچھانے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف نے کہا امریکہ کو ایران کے خلاف فوجی اور سیاسی جنگ میں فیصلہ کن شکست ہوئی. اب نئے علاقائی نظام کی تشکیل کے واضح آثار نظر آ رہے ہیں. امریکہ نے یہ جنگ ایرانی سیاسی نظام کا تختہ الٹنے اور پوری اسلامی دنیا میں اپنی بالادستی بڑھانے کے لیے شروع کی, تاہم مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا. بارشوں کے باعث اسلام آباد کا راول ڈیم بھر گیا. سپل ویز کھول دیے گئے. ضلع انتظامیہ کی شہریوں کو ندی نالوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت. امریکی ریاست کولوراڈو میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ. سوار 4 افراد محفوظ رہے. حادثہ تربیتی آپریشن کے دوران پیش آیا. برازیل میں دوران پرواز طیارہ آگ کے گولے میں تبدیل. پائلٹ کی جانب سے حاضر دماغی کا مظاہرہ. پیراشوٹ کھولا اور گلائیڈنگ کرتے ہوئے لینڈ کر لیا.